بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ سوشل سرٹیفکیشن کے فنکشنلسٹ پرسپیکٹو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا، اگر آپ نے سوشل سرٹیفکیشن کی پارٹ 1 ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ یہ لیکچر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ سوشل سرٹیفکیشن کے فنکشنلسٹ تھیوریز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو سوسائٹی کے فنکشنلسٹ تھیوریز کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے۔ جب فنکشنلسٹ سوشل سرٹیفکیشن کے سسٹم کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ اپنی ایکسپلینیشن کو بڑے تھیوری کے فریم ورک کے اندر لاتے ہیں، جس میں سوسائٹی کے آپریشنز کو ایز اے ہول دیکھا اور اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ سوشل سائنٹسٹ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی کچھ بنیادی نیڈز ہوتی ہیں جن کا پورا ہونا سوسائٹی کے سروائیول کے لیے ضروری ہے، اس لیے وہ سوشل سرٹیفکیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح یا کس قدر فنکشنل شرائط پر پورا اترتی ہے۔ فنکشنلسٹ ایزیوم کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ سوشل سرٹیفکیشن کو اسٹڈی کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کے دوسرے پارٹس کے ساتھ کس طرح انٹیگریٹڈ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کا آرڈر اور سٹیبلٹی کس طرح سوشل سرٹیفکیشن کی وجہ سے قائم رہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فنکشنلسٹ یہ نہیں دیکھتے کہ سوشل سرٹیفکیشن کی وجہ سے کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا نہیں، بلکہ ان کا کنسرن صرف یہ ہے کہ سوشل سرٹیفکیشن کی بنیاد پر سوسائٹی کا فنکشن ٹھیک سے چل رہا ہے یا نہیں۔ فنکشنلسٹ تھیورسٹ میں ایک نام ٹالکوٹ پرسن کا بھی آتا ہے۔ ٹالکوٹ پرسن یقین رکھتا ہے کہ سوسائٹی کا آرڈر، اسٹیبلٹی اور کوآپریشن جو ہے ویلیو کنسنسس کی بنیاد پر ہیں۔ ویلیو کنسنسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نارمز اور ویلیوز جس پر لوگ ایگری کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو پرسن کہتا ہے کہ سرٹیفکیشن سسٹم جس میں لوگ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، وہ بھی سوسائٹی کا ایک کامن ویلیو ہے جس پر لوگ راضی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوسائٹی بہادری کو ایک ویلیو سمجھتا ہے تو وہ بہادر ترین شخص کو سب سے اوپر رینک میں رکھ کر ریوارڈ دیتا ہے۔ جس طرح پاکستان آرمی اپنے بہادر ترین فوجی کو، جس نے دشمن کے ساتھ بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہو اور اسے بہت نقصان پہنچایا ہو، تو اس کو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر دیتا ہے، اسی طرح انڈین آرمی کا سب سے بڑا ریوارڈ ہے پرم ویر چکرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فوجی یہ اعزاز حاصل کر لیتے ہیں تو وہ ایک خاص سٹریٹا کا پارٹ بن جاتے ہیں، مطلب ایک خاص گروپ کا پارٹ بن جاتے ہیں جہاں پر ان کو بہت زیادہ پریسٹیج حاصل ہو جاتی ہے، اور باقی فوجیوں کے لیے بھی یہ ایک ویلیو بن جاتا ہے، اور وہ بھی میدان جنگ میں اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اسی طرح کہیں پر پیس کے لیے نوبل ریوارڈ موجود ہے، تو کہیں پر ایجوکیشن کے لیے اور کہیں پر ہیومنٹی کے لیے نوبل انعام موجود ہے، اور کہیں پر جو ہے CSP آفیسر بننے کو ایک ریوارڈ سمجھا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں تاکہ وہ اس رینک یا اس سٹریٹا کا پارٹ بن سکیں۔ فنکشنلسٹ جو ہیں سوسائٹی کے اندر آرگنائزیشن اور پلاننگ کو بھی غور سے دیکھتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سرٹیفکیشن کی وجہ سے جو گروپس بنتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی فرد یا گروپ اپنے تمام تر کام خود نہیں کر سکتا، کیونکہ انڈسٹریل سوسائٹی میں یا انڈسٹریل سوسائٹی کے بعد اسپیشلائزیشن کا دور آیا،
اور ہر شخص یا ہر گروپ کے پاس ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسے کوئی اور کام پڑتا ہے تو اسے دوسرے گروپ کی اسپیشلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ ضروریات بھی مختلف سٹریٹا یعنی مختلف گروپس بناتے ہیں، جس کی وجہ سے سوشل سٹریٹیفیکیشن سسٹم کی امپورٹنس جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں وہ لوگ جو پلاننگ کر کے کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کی اہمیت ان سے زیادہ ہوتی ہے جو صرف حکم مان کر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی پروجیکٹ کا جو مینیجر ہے، اس کی اہمیت، اس کی پریسٹیج اور اس کی پاور اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس کے حکم کے مطابق جو یہ پروجیکٹ چلتا اور مکمل ہوتا ہے، اور باقی لوگ جو اس کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں تو وہ جو اسٹریٹا میں اس سے کم ہوتے ہیں، ان کی سیلری بھی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف کام کرتے ہیں، جبکہ یہ پلاننگ کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، ایک جسے پلاننگ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، پروجیکٹ مکمل کرنے کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور دوسرے کو جو فیلڈ پر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو دونوں کے کام الگ الگ ہیں اور اسی لیے دونوں کے پریسٹیج بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اچھا، پاور میں انیکوالٹیز کی بات کرتے ہوئے پارسن کہتا ہے کہ یہ بھی پریسٹیج کی طرح ایک ایگریڈ ویلیو ہے، کیونکہ سوسائٹی اس بات پر راضی ہے کہ کس کے پاس کتنی اتھارٹی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پوزیشن پر بیٹھ کر پاور ہو تو سوسائٹی کے مشترکہ گول حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ایس ایچ او یا ایک اسسٹنٹ کمشنر کے پاس پاور اور اتھارٹی ہوگا، تبھی وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو قائم اور مینٹین رکھ سکے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ پارسن مزید کہتا ہے کہ جو گروپس ہوتے ہیں ان کے درمیان پاور پریسٹیج میں فرق ہونا ضروری ہے تاکہ ڈویژن آف لیبر کے درمیان کوآپریشن اور انٹیگریشن قائم ہو۔ اگر سب ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اور سب کے پاس ایک جیسا پاور ہوگا تو کون کسی کا کام کرے گا؟ پارسن کا کہنا ہے کہ گروپس کے درمیان ناانصافی نہ ہو تو بہت مشکل ہے کہ سوسائٹی ٹھیک سے فنکشنل ہو۔ جب واضح رہے کہ پارسن کے ان خیالات کو دیگر سوشیولوجسٹ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ پارسن نے سوشل انیکوالٹیز کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو جو ہے سٹریٹیفیکیشن کی فنکشنلسٹ تھیوری کی نظر میں سوسائٹی کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔